بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ماشاءاللہ اس وقت ہم سب ماہ سیام المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹتے ہوئے افطار پارٹی بالخصوص پاکستان سنی تحریک پلیٹ فارم سے دعائیہ و شفائیہ تقریب کے اندر موجود ہیں. تقریب کا باقاعدہ آغاز کلام الہی سے ہو چکا ہے. اب ارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری پیش کرنے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں عظیم نعت خواں جناب ڈاکٹر محمد سیف اللہ سلطانی صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت ہماری نظروں کی سماعت فرمائیں. حاجی صاحب بعد ہی جان گے نا. ساڈا تے دل اجازت دے گا جاؤ گے نا. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لاتے ہیں الحاج محمد عظمت علی نقشبندی صاحب، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ حضرت شرک پور شریف. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. گزر ہو جائے میرا بھی اگر باقی گلیوں میں گزر ہو
جائے میرا بھی اگر طیبہ کی گلیوں میں تو ساری زندگی کر دوں بسر طیبہ کی گلیوں میں ہوائیں رحمت حق کی وہاں چلتی ہے روز و شب ہوائیں رحمت حق کی وہاں چلتی ہے روز و شب برستا نور ہے شام و سحر طیبہ کی گلیوں میں جدھر دیکھی اسی ماہ مبی کی چاندنی دیکھی جمال مصطفیٰ آیا نظر طیبہ کی گلیوں میں محمد مصطفیٰ کے عشق میں ہر آنکھ پرنم ہے یہ دیکھا ہے محبت کا اثر طیبہ کی گلیوں میں فرشتے بھی ادب سے سر جھکا دیتے ہیں وہاں راشد میری بھی کیوں نہ جھک جائے نظر طیبہ کی گلیوں میں گزر ہو جائے میرا بھی اگر طیبہ کی گلیوں میں تو ساری زندگی کر دوں بسر طیبہ کی گلیوں میں ماشاءاللہ یہ تھے معروف نعت خواں الحاج محمد عظمت علی نقشبندی صاحب جملہ شرکاء سے ادباً احتراماً التماس ہے کہ اب وقت افطار ہمارے پاس صرف 25 منٹ باقی ہیں اور اس وقت افطار میں ہم نے بہت کچھ اپنے سامعین تک پہنچانا ہے۔ تمام شرکاء سے گزارش ہے
کہ چند لمحوں کے اندر اپنی اپنی حاضری کو پایا تکمیل تک فرمائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب ڈاکٹر سیف اللہ سلطانی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ آپ ہیں خاتون جنت کی ماں عائشہ، آپ ہیں خاتون جنت کی ماں عائشہ، آپ ہیں خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، آپ کی پاکیزگی اور آپ کی تصدیق کا، آپ کی پاکیزگی اور آپ کی تصدیق کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، اور سورہ نور میں جس کا ہے ذکر ہے اسی نور کی تو کہکشاں عائشہ، رب نے خود ہی قرآن میں ہے یہ فرما دیا کہ تو سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، آپ ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے عظیم نعت خواں جناب ڈاکٹر محمد سیف اللہ سلطانی صاحب۔ میں اپنے جملہ شرکائے کرام کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائے، تمامی اب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کی پاک ذات آپ کی عزتوں میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ رب کا قرآن فرما رہا ہے
وَمَن یشری نفسہ ابتغاء وجہ اللہ، وہ کون ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ ڈالا۔ جب آیہ کریمہ پہ غور کیا گیا، توجہ چاہیے گا، ہجرت کی رات ہے، رسول خدا امام الانبیاء علیہ تحیت و سرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین امام المتقین سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، فرمایا علی میرے بستر پہ آرام فرما، صبح مدینے والوں کی امانتیں واپس کر کے میرے پاس مدینے تشریف لے آنا۔ برادران اسلام، آج یہ دنیا کے کتے ہمیں امن کا درس دیتے ہیں، ہمارے نبی نے امن کی بنیاد تو اس دن رکھ دی تھی جس دن دنیا کے کتے آپ کی جان کے دشمن تھے، آپ پھر بھی ان کی امانتوں کی حفاظت فرما رہے تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے بستر پہ آرام فرما، امانتیں واپس کر کے واپس آ جانا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے، غلام رسول وہ ہوتا ہے، امت محمد میں شمار اس کا ہوتا ہے جو دشمن کی بھی امانتیں لٹاتا ہے، دشمن کی بھی امانتیں اس کے گھر پہنچا دیتا ہے، جو گھر گھر خیانت کرتا ہے اس سے امت مصطفیٰ کا تعلق نہیں ہے۔ ہمارے جتنے مہمان تشریف لائے دل کی تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ اللہ آپ کی عزتوں میں مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ بات طویل ہو جائے گی، وقت تھوڑا ہے۔ جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سلام عقیدت، سلام جرت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی محمد احسان الحق سعیدی سیفی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز محتشم سامعین حضرات، 21 رمضان المبارک حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی نسبت کے ساتھ آج کی یہ محفل پاک آپ کے نام کے ساتھ موسوم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب خالق کائنات ان لوگوں کی محبت ایمان والوں کے دلوں میں راسخ فرما دے گا۔ اس آیہ مبارکہ سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ سے مراد مولا علی شیر خدا کے ذات مبارکہ ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو مقام عطا فرمایا کہ عبادت کے اندر بھی کمال درجے پر تھے، فضل کے اندر بھی اللہ نے آپ کو کمال عطا فرمایا، ایمان کے اندر بھی اللہ نے آپ کو ایسا کمال عطا فرمایا، عمل صالح کے بھی ایسے جیتی جاگتی مثال تھی کہ اللہ کریم نے جو بھی مومن ہے، جو ایمان والا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کریم نے اپنے اس پیارے علی المرتضیٰ کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ فرمایا سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ کریم ایمان والوں کے دلوں میں ان لوگوں کی محبت ڈال دے گا۔ فرمایا اس سے مراد مولا علی شیر خدا کی ذات مبارکہ ہے۔
حضرت شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شجاعت کے واقعے تو شمار سے باہر ہیں۔ سامنے میں مرحب آئے اس کو 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر بھی کفار کو للکار کر کہتے ہیں کہ ہے کوئی میرے سامنے ہونے والا، کوئی بھی سامنے نہیں آتا۔ بدر کے موقع پر جنگ کے اندر سب سے اعلیٰ جو کردار ادا کرنے والے ہیں مولا علی شیر خدا کی ذات مبارکہ ہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے، ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر اجازت چاہتا ہوں۔ خیبر کے موقع پر جب بار بار حملہ کیا گیا قلعہ خیبر پر، فتح نہیں ہو رہا تھا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ رات کے وقت مجلس بیٹھی، صحابہ موجود ہیں، حضور نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَذَا الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ فرمایا اے لوگوں یاد رکھو، یہاں آپ سب میرے صحابہ موجود ہو، لیکن ایک ایسا فضل ہے، ایسی عنایت ہے کہ میں ایک ایسے شخص کو دینے لگا ہوں اللہ کی اجازت کے ساتھ، اللہ کے اذن کے ساتھ، کہ صبح کے وقت اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ جب صبح ہوئی پوچھا گیا، مولا حضور سید عالم نے پوچھا علی المرتضیٰ کدھر ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آشوب چشم ہے، وہ نہیں آ سکتے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو بلایا جائے۔ مولا علی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب یہاں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ رات کے وقت میں تم میں سے چنوں گا جو صبح کے وقت اللہ کی بارگاہ میں محبت بھی کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جو خیبر کے قلعے کو فتح کرے گا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا، صحابہ میں رشک پیدا ہوا، جذبہ پیدا ہوا کہ ہم میں سے وہ ہو، تو صحابہ کرام آپس میں کہنے لگے کہ کاش وہ مجھے جھنڈا مل جائے، کاش مجھے جھنڈا مل جائے۔ حضور سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کا بھی انداز یہ تھا، پتا تھا علی المرتضیٰ کو جھنڈا دینا ہے، لیکن صحابہ کرام کے سامنے علی المرتضیٰ کی شان کو واضح کرنے کے لیے حضور نے رات کو بات کی، جیسے کسی کو پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ صبح فلاں شخص آئے گا تو ہم اس سے یہ کام کروائیں گے۔ ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام انہوں نے نیت کر لی تھی، ارادہ کر لیا تھا، کاش ہم صبح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، حضور ہمیں جھنڈا عطا فرمائے، اور محبت الہی کا، محبت رسول کا بھی اس کے ساتھ ایک عالم لگا ہوا ہے، تو اللہ کریم ہمیں فتح عطا فرمائے گا، کیونکہ حضور نے جو فرما دیا وہ ہو کے ہی رہے گا۔ تو گویا کہ صحابہ کرام تمام کو جب نیت کی تو اللہ کریم ان کو نیت کا ثواب بھی عطا فرمانا چاہتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے، تو جب حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا گیا صبح کے وقت، عرض کیا یا رسول اللہ میری آنکھوں میں آشوب چشم ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی قریب آؤ۔ روایت کے الفاظ ہیں بخاری شریف کے، فَبَاسَكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لیا، علی کی آنکھوں میں لگایا۔ علی المرتضیٰ کہتے ہیں میں قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں ہے مجھے آنکھوں میں تکلیف بھی ہے تھی یا تکلیف نہیں تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں عطا فرمائیں، آنکھوں میں روشنی آ گئی، اور پھر حضور سید عالم کے حکم کے ساتھ جب گئے خیبر کے قلعے کو فتح کیا، اور خیبر کے قلعے کو فتح کر کے یہودیوں کے لوگوں کو یہ خبردار کیا کہ اگر خیبر کا قلعہ تو کیا، اگر میرے سامنے 1000 قلعے بھی آ جائیں، میں قوت ربانی کے ساتھ آیا ہوں، محمد مصطفیٰ کی زبان کے ساتھ آیا ہوں کہ جو اگر ارشاد فرما دے زمین و آسمان آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، فرمان خدا بندی فرمان مصطفیٰ نہیں الگ ہو سکتا، ان کی زبان سے آیا ہوں، اگر 70 قلعے خیبر کے ہوتے میں علی اس کو بھی فتح کر دیتا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے تو وقت مختصر ہے، میں صرف یہی عرض کرتا ہوں اللہ کریم آپ کے صدقے سے ہمیں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے اور غلبہ عطا فرمائے، اور فلسطین کے جو مظلوم مسلمان ہیں، مسلمان اکٹھے ہو کر جب لڑیں گے اللہ کریم مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔
یہ تھے علامہ مفتی ڈاکٹر محمد احسان الحق محمدی سعیدی سیفی صاحب۔ برادران توجہ، کئی بار ہم نے یہ سنا کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے لیے اللہ کے رسول نے سورج پلٹایا۔ برادران فکر و دانش، سورج پلٹایا۔ پہلی بات کہ نماز عصر غروب کے قریب ہے، دن کے 12 بجے نہیں۔ تو دوسری بات، علی والا وہ ہوتا ہے جس کی نماز کے لیے سورج بھی پلٹ کے آئے۔ ارے جس کی نماز نہیں اس کا علی سے تعلق نہیں، جس کا علی سے تعلق نہیں اس کا غلامی رسالت سے بھی تعلق نہیں۔ یہ چند لمحوں کی فکری نظریاتی نشست ہے۔ پاکستان سنی تحریک الحمدللہ ہر پلیٹ پر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کی قولی، فعلی، عملی ترجمانی کرتے ہوئے میدان عمل کے اندر برسر پیکار ہے۔ اب خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ حافظ مبین رضا سعیدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق حاضرین و سامعین، بالخصوص سٹیج کی زینت علماء کرام، آج کی یہ خوبصورت پروقار تقریب سعید ہر سال کی طرح پاکستان سنی تحریک یونٹ علی پور چٹھا کے زیر اہتمام اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جس عقیدت محبت کے ساتھ اس بزم کا انعقاد کیا، رب ذوالجلال بانیان کی اس عقیدت کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بندہ ناچیز کو جس چیز کا حکم دیا گیا اس کے حوالہ سے ایک دو باتیں عرض کر کے بات کو اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ یہ ہم سب کی خوش نصیبی بھی ہے کہ رب ذوالجلال نے ماہ سیام کے اس بابرکت اور مقدس مہینے کو ایک بار پھر زندگی کے اندر
ہماری زندگیوں کا حصہ بنایا ہے۔ عشرہ رحمت ہو یا عشرہ بخشش و مغفرت ہو یا جہنم کے آزادی کے وہ پرکیف لمحات ہوں، یہ اہل ایمان کے لیے مالک حقیقی کا ایک فضل بھی ہے اور اس کا کرم بھی ہے کہ رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ایسے لمحات زندگی کے اندر بار بار نصیب کرتا ہے، جن لمحات میں اہل ایمان اس کی رحمت، اس سے مغفرت کا سوال اور جہنم سے آزادی کی عرضی پیش کریں تو وہ خالق ان لمحات کی برکت سے مانگنے والے کو اپنی رحمت سے بھی نوازتا ہے، اور بخشش و مغفرت کی طلب رکھنے والے کی ان لمحات کے طفیل بخشش و مغفرت بھی فرماتا ہے، اور جہنم سے آزادی کے ماہ صیام کے آخری لمحات کی وجہ سے اللہ جہنم سے آزادی کی سند بھی عطا فرماتا ہے۔ ماہ صیام کا یہ دوسرا عشرہ اور اس کے آخری لمحات، اس کے اندر ازواج مطہرات میں سے ام المؤمنین میری کفن پہ لکھنا، میری قبر پہ لکھنا، تاریخ کے مشن سے ہم منہ موڑ نہیں سکتے، مرکز سے وفاداری ہم چھوڑ نہیں سکتے، تاریخ کے مشن سے ہم منہ موڑ نہیں سکتے، مرکز سے وفاداری ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ یوں شاد رہے مولا مرکز یہ شہیدوں کا، یوں شاد رہے مولا مرکز یہ شہیدوں کا، آباد رہے مولا مرکز یہ شہیدوں کا، آباد رہے مولا مرکز یہ شہیدوں کا۔ ہم عہد وفا ہرگز یوں توڑ نہیں سکتے، ہم عہد وفا ہرگز یوں توڑ نہیں سکتے، مرکز سے وفاداری ہم دل جان جوانی دریا کی روانی، طوفان کی موجیں میں مر جاؤں تو میری کفن پہ لکھنا، میری قبر پہ لکھنا۔ ٹائم مختصر ہے، احباب توجہ فرمائیں۔ یہ ماہ مقدس کا دوسرا عشرہ جس میں ام المؤمنین صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، عتیق باپ کی عتیقہ بیٹی، تاریخ اسلام کے اندر ایسے عظیم مرتبے پر جن کو فائز کیا گیا اور ایسی عظمتوں سے نوازا گیا جن کی عظمت، پاک دامنی، رفعت و شان کے اندر رب ذوالجلال نے اپنے مقدس قرآن کا نزول فرمایا، اور جن کے تعارف میں یہ بات آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے حجرہ اقدس میں اور بستر پر موجودگی پر رب ذوالجلال نے اپنے قرآن مقدس کا نزول فرمایا، اور آج ان کے تعارف کے لیے یہ بات کسی نعمت سے کم نہیں ہے کہ آج وہ روزہ رسول
جس کے متعلق کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے بھی میرے روضہ انور کو، قبر انور کو دیکھا، کریم نبی لجپال رسول علیہ السلام کا یہ فرمان روز روشن کی طرح آیا ہے، جو ایمان کی حالت میں قبر انور کی جانب دیکھے گا، مجھ محمد پر اس دیکھنے والے کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اس بات پر غور کیجئے، یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ مدینہ المنورہ کے اس خطے میں سرزمین کے وہ کون سا زمین کا ٹکڑا ہے، وہ کون سا زمین کا حصہ ہے جس کو اس بات کے لیے منتخب کیا گیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جسے پسند فرمایا۔ آج جس جگہ پہ قبر انور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بھئی شہر مدینہ کے اندر آج مسجد نبوی کے صحن میں یہ روضہ انور کا وہ عظیم، وہ مہکتا ہوا ایسا گلدستہ جس سے دیکھنے کی وجہ سے ہر صاحب ایمان شفاعت کا حقدار بنتا ہے، یہ کسی اور کی جگہ نہیں، یہ وہ حجرہ ہے جہاں سیدہ طیبہ عائشہ الصدیقہ آرام فرمایا کرتی تھی۔ مصطفیٰ کو یہ جگہ اتنی پسند آتی ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام صبح قیامت تک وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ سامعین عزیز وقار، جن کے آرام کی جگہ امام الانبیاء کو اتنی پسند ہے، ذرا اپنے پورے ذہن کو بیدار کر کے اس بات کو ضرور سوچئے گا، وہاں آرام کرنے والے محبوب مصطفیٰ کو کتنے پسند ہوں گے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کی ہر نسبت کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے علامہ مبین رضا سعیدی صاحب۔ اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، ہم نے پہلے گزارش کی کہ پاکستان سنی تحریک تمام نسبت رسولی پر قولاً فعلاً عملاً برسر پیکار ہے۔ ابھی چند ہی لمحات قبل ہمارے پنجاب کے صوبائی صدر، صوبائی رہنما جناب زاہد حبیب قاضی صاحب ایک قافلے کی شکل میں تشریف لائے، ان کے ساتھ سٹی صدر گوجرانوالا اور ضلعی صدر الحمدللہ پہلے سے موجود تھے، ہمارے میڈیا کے دوست بھی تشریف لائے۔ ہم اپنے صوبائی قائد کو یہاں تشریف لانے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر جملہ عرض کیا، پاکستان سنی تحریک مشن رسول کی امین ہے، اور مشن رسول کیا ہے؟ پوری دنیا میں امن بھی ہو، اسلام کی بالادستی بھی ہو۔ جو لوگ اسلام کا نام تو لیتے ہیں لیکن اسلام کے لیے کام نہیں کرتے، ان کی خدمت میں ایک جملہ، اس کے بعد جناب قائد محترم کو دعوت سخن۔ اسلام کے دم قدم سے تم بڑھتا ہے، پھر اسلام سے کیوں ڈرتا ہے؟ یا نام لینا چھوڑ دے یا شوق شہادت پیدا کر، کوئی کم ظرف ہمارے کارواں میں نہ آئے، جس سے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ جناب صوبائی رہنما محمد زاہد حبیب قادری صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عزیز وقار، چونکہ وقت انتہائی قلیل ہے اور یہ مقبولیت کی گھڑیاں، پاکستان سنی تحریک کے ضلعی صدر جناب محمد جاوید اقبال بٹ صاحب، مفتی ادریس القاسمی صاحب اور پیر طریقت صاحب اور دیگر علماء، مشائخ، ڈاکٹر صاحب، دیگر رفقا، بالخصوص گجرانوالا سے تشریف لائے ہوئے سٹی صدر محمد آصف مغل صاحب و دیگران، سب کو میں اپنی طرف سے بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ جلدی مجھے صرف 3 گزارشات پیش کرنی ہے صحافی برادران، تاجروں کو، صنعت کاروں اور غیور عوام پاکستان کو۔
اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں. مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے اور دہشت گردی ہے. بلوچستان پر KPK میں، کراچی اور دیگر علاقوں میں پاکستان کے جس بھی خطے پر، جس بھی جگہ پر دہشت گردی ہوئی یا ہو رہی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. وہ طالبان کی صورت میں ہو یا بلوچستان کے دہشت گردوں کی صورت میں ہو، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. اور اس کے پیچھے جن کے ہاتھ کار فرما ہیں، جن کے ہاتھ ہماری پاک فوج، پاکستان کے عوام کے لہو سے رنگے ہوئے ہیں، ہم ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. میری مراد بھارت، اسرائیل، امریکہ، افغانستان، ایران، یہ تمام کے تانے بانے اس دہشت گردی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اس کے ساتھ سربراہ پاکستان سنی تحریک محترم جناب محمد شاداب رضا نقشبندی صاحب، جیسا کہ آپ میں سے بہت سے احباب اس بات سے واقف ہیں کہ انہوں نے فلسطین، غزہ کے اوپر جو اسرائیلی بربریت ہے، دہشت گردی ہے، اس کے خلاف ایک بھرپور کیمپین چلا رکھی ہے. ہم بھی اس کے حصہ دار ہیں، آپ لوگ بھی اس کے حصہ دار ہیں. اب پاکستان کا جو کردار اس جنگ کے خلاف، اس بربریت کے خلاف ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو پا رہا. اسی طرح سے ہم عرب ریاستوں سے مخاطب ہیں کہ عرب ریاستوں کا جو کردار ہونا چاہیے تھا، وہ کردار بھی اس طرح سے ادا نہیں ہو پا رہا ہے. چونکہ 2030 کو سعودی عرب کی حکومت، سعودی عرب کے حکمران، ان کا جو ایک ویژن ہے 2030 ویژن، اس ویژن کے اعتبار سے پوری دنیا تباہ ہو جائے، سعودی عرب کو اس سے کوئی فکر لاحق نہیں ہے. انہوں نے اپنے ویژن کو مکمل کرنا ہے. اور یہودی لابی جو کہ پاکستان کی حکومت اور دیگر اسلامی ریاستوں پر مسلط ہے، براجمان ہے، اس کا صرف ایک حل بچا ہے. اور وہ حل کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف جہاد ہے. آپ یاد رکھیں کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی تیزی کے ساتھ غزوہ ہند کی طرف بڑھ رہے ہیں. میری بات مکمل ہوئی. ہمیں اپنے غزوہ ہند کی تیاری کرنی چاہیے اور وہ ہے جہاد. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ. جاوید بٹ صاحب جو حسب روایت سالانہ افطار ڈنر کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے حاضر ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی، عالم اسلام کی خیر فرمائے اور نہتے غزہ کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور ان کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے. جزاک اللہ. وما علینا الا البلاغ. پاکستان سنی تحریک تمام شرکائے کرام کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہے. اب دعا کے لیے علامہ پیر مفتی احسانات احمد شہیدی محمدی صافی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک. الہ العالمین اپنے فضل سے، کرم سے یہ جو عظیم الشان سالانہ پاکستان سنی تحریک افطاری کرواتی ہے، میرے مولا ان کے تمام نوجوانوں کو، بالخصوص برادر عزیز جناب محترم محمد جاوید اقبال قادری جو اس علی پور چٹھا اور تحصیل اور ضلع کے سربراہ ہیں، میرے مولا کریم آپ کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا کریم اپنے فضل سے، کرم سے اس عظیم تحریک کو کامیابی و کامرانیاں عطا فرما. اس کے تمام معاونین ممدین کو میرے مولا برکتیں عطا فرما. اس کے تمام اکابرین کی یا اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. مولا کریم ہمیں اس عظیم جو ہے تحریک، اس میں بھرپور حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. وَأُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ٹائم ہو چکا ہے، تمام احباب افطاری فرما لیں. دل جان جوانی دریا کی